السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے۔ او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس دے کنوینئر جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حافظہ اللہ تعالی اور اسوہ فاؤنڈیشن دی تمام تر نوجوان اور کارکنان، اللہ پاک ان ساریاں نو دنیا آخرت دیاں تمام بلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ پاک دے کرم دیاں تین صورتاں نے۔ کدی اللہ پاک اپنے بندیاں تے انعام فرماندے نے، کدی اللہ پاک اپنے بندیاں تے احسان فرماندے نے، اور کدی اللہ پاک اپنے بندیاں تے رحمت فرماندے نے۔ اگر اسی کتاب مبین نو نبی پاک علیہ السلام دی حب اندر مگن ہو کے پڑھیے تو نتائج دے وچوں ایک نتیجہ یہ بھی نکلدا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اپنے کرم دیاں یہ تینے صورتاں بنا کے مبعوث فرمایا۔ نبی پاک اللہ پاک دا احسان بن کے آئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دا انعام بن کے آئے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ نبی پاک اللہ پاک دی رحمت بن کے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن
آپ آئے تے رحمت بن کے، اس دے باوجود آپ دی مخالفت اس قدر زیادہ ہوئی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ دی حیات طیبہ دے اندر 17 دفعہ آپ تے قاتلانہ حملہ کیتا گیا، اور مخالفت بڑھتی چلی گئی، اور آج تک لوگ مخالفت کرنے والے کر رہے ہیں طرح طرح دیاں باتاں، لیکن اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ السلام نو ایسا رحمت مجسم بنایا ہے کہ جو آج تک میرے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے میرے محبوب کی رحمت سے آج بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ آئی اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن کریم تے غور کیجیے، توجہ کیجیے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا محبوب پیغمبر، اسی توانوں تمام انسانیت واسطے، تمام عالمین واسطے، تمام جہان واسطے رحمت بنایا ہے۔ پہلے تے بات بھی غور نال سن لو، بہت سارے لوگ یہ جملہ زبان چو ادا کردے نظر آندے نے، زمین و زمان آپ کے لیے، مکین و مکان آپ کے لیے، سارا جہاں آپ کے لیے، گلو گلستان آپ کے لیے، اللہ اللہ لوگ کہندے نے اے سب کچھ نبی پاک واسطے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ اسی توانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سب کچھ نبی پاک واسطے نہیں بلکہ سب کچھ واسطے اللہ نے نبی پاک نو رحمت بنایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت تو بعد آپ نے مکہ پاک دے اندر 13 سال زندگی گزاریے، اور آپ دے 13 سالہ زندگی بڑی مشقت اندر، بہت زیادہ امتحانات اندر، کفار دی طرفوں طرح طرح دیاں آزمائشاں، لیکن چونکہ میرے پیغمبر برائی دا جواب برائی نر نہیں دیتا بلکہ کو پتھر مار دے، آپ انہوں دعاواں دن دینے۔ اللہ اللہ پتھر مارن والے آسائیاں او جے تم میرے نیڑے آمیں، میں ایسا تینوں گل نہ لے لاواں تو سدھائی جنت جامیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، حضرات محترم مکہ پاک دے اندر میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر دے اصحاب تے جو ظلم ڈائے گئے، وہ دیاں بے شمار مثالاں سیرت دیاں کتاباں اندر، احادیث دی کتب دے اندر موجود ہیں۔ میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، ساریاں پریشانیاں سارے دکھ برداشت کیتے، حتیٰ کہ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردیاں نے محبوب تانوں اللہ پاک دے دین سنان اندر بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا ہے آپ کو احد والے دن بھی بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا اے میرے محبوب پیغمبر کوئی احد سے بڑھ کے بھی سخت دن آپ سے آیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے عائشہ دن تے بڑے بڑے سخت آئے نے احد والا دن بھی کو کم نہیں آیا لیکن میں نو وہ دن بڑا سخت لگتا ہے جدو میں مکے وچوں نکلیا طائف دی وادی وچ گیا اللہ پاک دے دین نو سنان واسطے الہی کلمت اللہ واسطے توحید دا پیغام عام کرن واسطے فرمایا میں جناب طائف دے جناب کفار دے سامنے سرداران طائف دے سامنے اللہ پاک دا دین پیش کیتا اللہ پاک دی توحید دا پیغام پیش کیتا ایک تو نہ توحید دا پیغام منیا کوئی نہیں ایک تے جناب اس پیغام نے ایکسپٹ کیتا کوئی نہیں بلکہ انہوں نے پتھر دے کے نوجواناں نو کھڑا کر دیتا فرمایا میں گزردا ہاں میرے تے پتھراں دی بارش کر دینے واہ محبوب میں تہاڈی عظمت نو سلام پیش کراں حضرات محترم اسی قادیاں دعوتاں تے تبلیغاں کرنے ہاں اسی تبلیغ کرن جانے ہاں پھلاں دیاں پتیاں ساڈے تے سٹیاں جاندیاں نے کروڑوں سلام اس خطیب نو کروڑوں سلام اس محبوب پیغمبر نو جو اللہ پاک دا دین سنان واسطے گئے نے دے بدلے دی اندر پھلاں دیاں پتیاں نہیں بلکہ آپ تے پتھراں دی بارش کر دیتی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میں طائف دی وادی وچ نکلیا ایک جگہ تے میں تھوڑی دیر واسطے سسکایا آرام کیتا تھوڑی دیر آرام کرن تو بعد جدوں میں بیدار ہویا حضرت جبریل امین میرے کول موجود نے عرض کردے نے محبوب میرے نال فرشتہ آیا ہے اے پہاڑاں دا فرشتہ ہے اے تہاڈے نال کوئی گل کرنا چاہندا ہے ہاں جی کی گل کرنا چاہتے ہو انہیں نبی پاک علیہ السلام نو سلام پیش کیتا ہے اور عرض کردہ ہے محبوب میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیتا ہوں میرے پیغمبر نے جواب اندر کی آنکھی ہے میری آقا فرماتے ہیں نہیں 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 انہاں نو پیسن دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نو تباہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں اے امید رکھنا ہاں اے نہیں تی اللہ پاک ندیاں نسلوں نو ضرور دین دی سمجھ عطا کرے گا ضرور دین والی نعمت عطا کرے گا اے ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو انج کر کے رحمت بنا کر کے بھیجیا ہے جو گالیاں دیتے ہیں انہیں بھی دعائیں دی جا رہی ہیں جو پتھر مارتے ہیں انہیں بھی دعائیں دی جا رہی ہیں جو آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں فرشتہ آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے لیکن قربان جاؤں اپنے محبوب پیغمبر کی رحمت سے کہ جس پیغمبر نے ان کفار کے لیے بھی بد دعا نہیں کی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا تائی تے میں محبت نال کہنا چاہنا شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار 13 سالہ میرے پیغمبر دی زندگی مکہ پاک اندر مکے دے لوگاں اتنا مجبور کر دیتا میرے پیغمبر مکہ چھوڑ کر کے جا رہے نے اکھاں وچوں آنسو برسدے پے نے بیت اللہ تے نظر پئیے تے میرے پیغمبر رون لگ پے نے اسے جناب روندیاں روندیاں میرے پیغمبر نے مغموم حالت دے اندر مکہ پاک نو چھوڑے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. حضرات محترم چند سال گزرے دوبارہ پھر میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال مکہ پاک اندر داخل ہوندے پینے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اوہی مکہ جس مکے دے وچ میرے پیغمبر نو کڈ دتا گیا اج اس مکے وچ میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال داخل ہوندے پینے. اوہی مکہ جس مکے دے اندر میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب دے اندر آپ دے ساتھیاں نو معصور کر دیتا گیا. آج میرے پیغمبر اسے مکہ پاک دے اندر فاتحہ نامداد نال داخل ہوندے پینے. حضرات محترم سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں بڑے بڑے جناب سالاروں اور بڑے بڑے جناب جو میدان مقتل میں نکلنے والے لوگ ہیں ذرا ان کی تاریخ کو پڑھیے کہ جب انہوں نے علاقوں کو فتح کیا جب وہ کسی جگہ پر پہنچے اور حملہ آور ہوئے انہوں نے گلیوں کو خون سے رنگین کر دیا اور انہوں نے گلیوں میں لاشوں کو بچھا دیا. کائنات میں آپ کو ایسا لیڈر کوئی نہیں ملے گا کائنات میں آپ کو ایسا رہبر کوئی نہیں ملے گا جیسے رہبر محمد رسول اللہ ہے. ایسی رحمت آپ کو کسی اور میں نظر نہیں آئے گی جو آپ کو میرے محبوب میں نظر آئے گی. نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک اندر داخل ہوندے پینے. فاتحہ نامداد نال صحیح البخاری وچ لکھیا ہے میرے پیغمبر سواری تے سوار نے اور آپ دی عاجزی دا عالم ہے کہ میرے پیغمبر جڑی سواری تے سوار نے آپ نے اپنے سر نو اتنا جھکایا ہویا ہے کہ وہ لکڑی جڑی جناب اس لکڑی کچاوے دی لکڑی دے نال میرے پیغمبر دا سر پاک لگدا پیا ہے. انج میرے پیغمبر عاجزاں نامداد نال مکہ پاک وچ داخل ہوندے پینے. کسی نے نعرہ لگایا کسی نے صلاح بلند کیتی الیوم یوم الملحمہ آج تو لڑائی کا دن ہے آج تو لڑنے کا دن ہے. میرے پیغمبر تک خبر پہنچی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے کی کہہ رہے ہو الیوم یوم الملحمہ نہیں نہیں ملحمہ نہیں ملحمہ نہیں ملحمہ لحم سے ہے آج تو گوشت کرنے کا دن ہے. اور میں نہیں 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 محبوبہ پھر کیے فرمایا الیوم یوم المرحمہ آج تے رحمت کرم دا دینے آج تے معاف کرم دا دینے. اور میں گل سنو میرے صحابہ جڑا اگے لا کے دوڑ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر وچ داخل ہو کے دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا. فرمایا جڑے جناب خانہ کعبہ مسجد حرام وچ آ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا خواتین نو بھی کچھ نہیں کہنا. رحمت میرے پیغمبر برکت میرے پیغمبر اللہ کا انعام میرے پیغمبر اللہ کا احسان میرے پیغمبر. میں آج کی کانفرنس کی وسادت سے دنیا غیر مسلم تک بھی اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو اپنی تحریروں میں اور اپنی تقاریر میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کبھی کارٹون کی شکل میں کبھی کچھ اور شکل میں کبھی کس طرح کی گستاخی کبھی کس طرح کی گستاخی. اے دنیا کفر آؤ میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرو دیکھو میرے پیغمبر کی ذات پاک کو. یہ کون ہیں مکے کے لوگ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ سارے
کے سارے کافر ہیں اور کافر بھی وہ ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کو تکلیفیں دی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کی پیاری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم کیے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کے بدلے پاک کر چند گندی اوجریوں کے بوجھ بھی پھینکے ہیں۔ اے دنیا غیر مسلم سنو میرا پیغمبر کس طرح مجسم رحمت بن کر آیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا، خواتین نو بھی کچھ نہیں کہنا، اللہ تے بوڑھیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا، محبوبہ ایدا مانا تے بن گیا کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور میں ہنجی سمجھ لو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت کا دن ہے، یہ معافیاں بانٹنے کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ دی اندر داخل ہوئے، وہ خانہ کعبہ بتاں نال بھریا پیا ہے، میرے پیغمبر نے سارے بتاں نو گرایا، سارے بتاں نو گرا کے اللہ پاک دے گھر نو شرک تو پاک کر دیتا، معبودان باطلہ تو پاک کر دیتا۔ پھر میرے پیغمبر خانہ کعبہ دی دہلیز اندر آئے اور میرے پیغمبر نے فرمایا اے گل سنو مکے دیو لوگو، گل سنو مکے دیو لوگو، جان دیو نا میرے نال تسی کی کیتا ہے، تی اج میرے کولو کی گمان رکھ دے جے، اج میرے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اگو آواز آئی انت کریم ابن کریم ابن کریم، تو بھی کریم ہے، تیرا بابا بھی کریم ہے، ہم آپ سے رحمت ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ دے میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آقا فرماتے نے انتم الطلقاء، اے جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے، جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے، جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے۔ انہاں وچ کڈے کڈے لوگ موجود نے، کڈے کڈے جناب میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے صحابہ تے ظلم کرنے والے موجود نے، لیکن میرے پیغمبر نے سب لئی عام معافی دا اعلان فرما دیتا۔ پھر میں کیوں نہ قرآن پاک دی آیت پڑھا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے۔ اللہ یہ تو غیر مسلموں کی بات ہو گئی، اور یارو اندازہ کرو جیڑا پیغمبر پتھر مارن والیاں واسطے اتنی رحمت لے کے آئے، امتیاں واسطے کنی رحمت ہوئے گی، کلمہ پڑھن والیاں واسطے کنی رحمت ہوئے گی، آپ کے غلاموں کے لیے کتنی رحمت ہوگی، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی رحمت ہوگی۔ آؤ میں وہ بھی ذکر کرتا چلوں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، غور کر دے جانا درا، کافراں واسطے رحمت ہے ہی گئے نے، میرے پیغمبر اپنے واسطے اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث صحیح البخاری دے اندر فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے میری امتیو اللہ پاک نے تواڈے تے ماواں دیاں نافرمانیاں نو حرام قرار دیتا ہے، ماں دی نافرمانی نہ کریا کرو۔ میرے پیغمبر والدین واسطے رحمت بن کے آئے، آپ نے پیغام رحمت پیش کر دیتا۔ آج جڑا بندہ اپنے باپ نو گالی کڈدا ہے، مینوں کہاں گا اے گالی کڈن والیا، گالی کڈن تو پہلا سوچ تو اس نبی دا امتی ہے جس نبی نے رحمت دا پیغام پیش کیتا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، پھر میرے پیغمبر نے کی فرمایا وبات البنات، اور میں جویں اللہ پاک نے والدین دی نافرمانی نو حرام قرار دیتا ہے، ایویں بچیاں نو زندہ درگور کرنا بھی حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، حضرات تیزی وقارے تو پتہ لگدا ہے میرے پیغمبر مرداں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پیغمبر بچیاں واسطے خواتین واسطے بھی میرے پیغمبر پیغام رحمت لے کر کے آئے۔ رحمت
رحمت دا پیغام لے کر کے آئے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ اسلام آباد کے روڈوں پہ اور طرح طرح کے علاقوں میں پھرنے والی یہ خواتین جو لوگوں کو اسلام سے بیدار کرنا چاہتی ہیں اور کالج و یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری جناب خواتین کو اور بچیوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتی ہیں, طرح طرح کی باتیں کر کر کے اسلام تو معاذ اللہ عورت کے لیے قید خانہ ہے, اسلام تو ایسے ہی ہے جیسے عورت کو کسی جگہ بند کر دینا. نہیں نہیں میری بہنیں جدی گل کوئی نہیں, تسی دین پھر پڑھیا ہی نہیں, تسی میرے پیغمبر دی رحیمی نو ویکھیا ہی نہیں, تسی میرے پیغمبر دی کریمی تے غور کیتا ہی نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا درا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین واسطے بھی پیغام رحمت پیش کیتا, مرداں واسطے بھی پیغام رحمت پیش کیتا. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی, میں کائنات دے لوگوں نمازی آدمی, مومن آدمی, موحد آدمی جڑا اللہ پاک دا دین سنا دیاں دین دی گل کر دیاں مومن تے نمازی تے موحد بوڑا بندہ او دی عزت کرنا انجی جویں اللہ پاک دی عزت ہے. اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر بزرگاں واسطے بھی پیغام رحمت لے کے آئے, بوڑھیاں واسطے بھی پیغام رحمت لے کر کے آئے. اللہ نے قربان جاواں حتیٰ کہ جانوراں واسطے میرے پیغمبر پیغام رحمت لے کر کے آئے. حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر آ گیا ہے. اللہ راوی بیان کردا ہے اونٹ میرے پیغمبر دے سامنے آ کر کے رون لگ پیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایدے مالک نو بلایا ہے. آقا فرماندے نے اے جڑا اونٹ شکوا کردا ہے, شکایت کردا ہے, اینو کولو کم زیادہ لینا ہے اور انہیں جناب چارہ تھوڑا ڈالنا ہے, اینو جناب چارہ کٹ پانا ہے تے کم دے کولو زیادہ لینا ہے. اور میں انج نہ کریا کر, جانوراں تے ظلم نہ کریا کر, جانوراں تے زیادتی نہ کریا کر. ایک روایت میں میرے پیغمبر نے یہ فرمایا ہر جامدار چیز جس میں اللہ پاک نے جام ڈال دی ہے اور میں او دے نال نیکی کرنا اللہ پاک راضی ہوندا ہے, او دے نال نیکی کرنا تواڈے تے لازم ہے, او دے نال خیر خائی کرنا تواڈے تے لازم ہے. اللہ نے قربان جاواں پتہ لگا میرے پیغمبر جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے. حضرات محترم یہ ساریاں آپ دی رحمت دیاں مثالاں, لیکن اینڈ تے میں ایک لمحہ فکریہ تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا. حضرات دی وقار ہے تے میرے پیغمبر رحمت نے, مجسم رحمت نے, میرے پیغمبر دی ذات دی رحمت ہے, میرے پیغمبر دی بات دی رحمت ہے, اپنے علی بھی رحمت نے, کفار لی بھی رحمت نے, بیگانے علی بھی رحمت نے, جانوراں علی بھی رحمت نے, بوڑھیاں تے خواتین تے بچیاں علی بھی میرے پیغمبر رحمت نے. سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 10 سال میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میرا نبی پاک دیاں خدمتاں کردا رہیا. انہاں 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے کدی مینوں اف بھی نہیں آکھیا, کدی میرے پیغمبر نے اف بھی نہیں آکھیا. میرے پیغمبر بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے. اللہ صفت انج انس بیان کیتی ہے, آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے, آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کہ کدی مینوں جڑ کے آدوائی نہیں. آقا جیاں مدنی جیاں جگ بیچیاں آئی نہیں. اللہ نے قربان جاواں ہے تے سب واسطے میرے پیغمبر رحمت ہے, لیکن اج ساڈی کیفیت بن چکی ہے اسی نبی پاک دی سیرت تو دور ہو گئے, اللہ دے پیغمبر دے طور طریقے تو دور ہو گئے. جو ہی نبی پاک دی سیرت چھڑ دتی اسی زحمتاں وچ پے گئے, اسی پریشانیاں وچ پے گئے, اسی دکھاں وچ پے گئے. حضرات محترم ہجے کچھ دن پہلے دی بات ہے, مینوں اپنے علاقے وچ ایک دوست ملیا, بڑا پریشان مینوں آکھیا یار پریشان کاتوں لگدا پیا, نویں او دے نال دوستی کو پکی پرانی دوستی نہیں, ایویں آن جان نال جناب بات جی دون لگ پئی. میں کہ یار پریشان لگدا پیا, مینوں کہن لگا مولانا ابا جی فوت ہو گئے نے, ابا جی فوت ہو جان تو بعد جنازہ پڑھایا, پھر کلاں دا ختم آیا,
او دے تے بڑا خرچہ ہو گیا ہے ہن حالت تے ویکھ جیب وچ پیسہ کوئی نہیں کاروبار چلدا کوئی نہیں دکان تھپی پئی ہے لیکن 7 دنوں بعد بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے پھر 40 دنوں بعد بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے تے یقین جانو میں حیران ہو گیا دی پریشانی ویکھ کر کے میں نے آکھیا اللہ دے بندیا اے جڑا تو 3 دنوں بعد کرنا ہے کیڑا کوئی ضروری ہے اے دا تے کتے ثبوت ہی کوئی نہیں جڑا تو 7 دنوں بعد کرنا ہے دا کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں جڑا تو 40 دنوں بعد کرنا ہے دا کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں وہ کہندا جی واقعی مولانا واقعی انج گل ہے دا کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے کوئی نہیں میں کہا اللہ دے بندے دے جو کوئی شے بھی کوئی نہیں نہ تیری جیب وہ دین کا دا جڑا جیب تے بوجھ ہوے وہ شریعت کا دی جے دے وچ انسان پریشان ہوے دین زحمت کا نام نہیں ہے دین پریشانی کا نام نہیں ہے میرے نبی کا دین آپ کی جیب پر بوجھ بن کر نہیں آیا میرے پیغمبر کا دین آپ کے بجڑ پر بوجھ بن کر نہیں آیا میرا پیغمبر اور دین لے کر کے آیا ہے جنہیں تواڈے بھی تو بوجھ لا دیتا ہے تھڑیاں کمراں تو بوجھ لتھ گیا ہے یہ سارا نتیجہ شریعت محمدی تو دور جاندا ہے جدو شریعت تو دور ہو جاواں گے پھر رحمت نہیں پھر زحمت وچ پے جاواں گے پھر مشکلاں وچ پے جاواں گے پھر پریشانیاں وچ پے جاواں گے آؤ میرے پیغمبر دی سیرت وال لوٹو آؤ میرے پیغمبر دے کردار وال لوٹو میں گارنٹی نال کہہ سکنا ہاں اللہ دی قسم چک کے کہہ سکنا ہاں جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت مطہرہ نو انج اپنے تو ہاتھ نال کٹ کے پکڑ لیندا ہے او کدی زحمت وچ نہیں پیندا او کدی تکلیف وچ نہیں پیندا او کدی پریشانی وچ نہیں پیندا آؤ میرے پیغمبر دی سیرت وال لوٹو جتھے میرے پیغمبر دی ذات تے بات ہوے اوتھے رحمت ہوندی ہے زحمت کوئی نہیں آخری پیغام سنو تے میرا سلام نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سونا بات بڑی جائے گی دل مچل جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين